السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں اسلامیت لازمی کا ٹیچر حافظ محمد امیر طاہر۔ آج ہم اسلامیت لازمی جماعت نہم کے لیکچر نمبر 8 میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر نمبر 7 میں ہم نے احادیث مبارکہ میں سے 1 سے لے کر 3 تک پڑھی، اب کے لیکچر میں ہم احادیث مبارکہ 4 سے لے کر 6 تک پڑھیں گے۔ 3 احادیث مبارکہ کا ترجمہ، مختصراً تشریح اور ان کے متعلق سوالات کے جوابات۔ اسٹوڈنٹس، وہی طریقہ کار آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ فرسٹ جو ہماری حدیث مبارکہ حدیث نمبر 4 ہے، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس کی تشریح میں ہم شامل کریں گے درود بھیجنے کی اہمیت قرآن اور حدیث مبارکہ کی روح سے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی جو بات ہے کہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی کا درود و سلام مجھ پر پہنچتا ہی پہنچتا ہے، لیکن اس کی صورتیں 2 ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم خشوع خضوع کے ساتھ انتہائی توجہ سے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی کا بھیجا ہوا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ دوسرا نمبر ہے کہ اگر ہم خشوع خضوع کے علاوہ بے دھیانی میں باتیں بھی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں یا کوئی کام کاج سر انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ہماری زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی فرشتے میرے امتی کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بیٹے درود و سلام کی اہمیت۔ قرآن مجید کی طرز میں اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب میں آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بڑی ہی عظیم بات ہے کہ ہمارا عمل، ہم مخلوق ہیں، مخلوق ہونے کے باوجود ہمارا عمل خالق کی ذات کا عمل اور اس کے مقربین معزز فرشتوں کا عمل یکساں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور اگر ہم بھی درود بھیجیں تو ہمارا یہ عمل خالق اور مخلوق اور فرشتوں کا عمل یکساں حضور کی خدمت میں پیش ہوگا۔ تیسرا سٹیپ ہے حدیث مبارکہ کی روح سے درود و سلام کی اہمیت، جس طرح اس کا مطلب بھی ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ 1 مرتبہ درود بھیجنے سے عافیت، امن، سکون، راحت کا دروازہ اس شخص کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ حضور کی ذات پہ بھیجا ہوا جو درود پاک ہے وہ کسی بھی عمل میں رائے گاں نہیں جاتا۔ حدیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 5 دیکھیں،
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس کی تعلیم کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح میں ہم 3 ہیڈنگز شامل کریں گے: خواہشات کی تکمیل قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے۔ فرسٹ آف آل، خواہشات انسان کی جو ذات ہے مختلف خواہشات کا منبع ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر بے شمار باتیں سوچتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس سوچ کو، اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بے شمار ذرائع اور طریقے اختیار کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق۔ اگر اسی ہی چیز کو لے کے ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کو شامل کر لیں تو یہ ہماری خواہش جو ہے یہ دین کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ کون سا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا عنہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور جو رسول دیں اسے لو، جس سے منع فرما دیں رک جاؤ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیں تو حضور نے جس طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ایمان کا حصہ نہ صرف یہ کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنا اور اپنی خواہشات، اپنی ذاتیات کو پس پشت ڈال کے اللہ اور اس کے رسول کے تابع زندگی گزارنے کا نام، ایسا عمل کرنے کا نام حقیقی زندگی اور ایمان والی زندگی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 6، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے عطا کرنے سے ہاتھ روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے تشریح کے 3 حصے، مین تو اس کے حصے بنتے ہیں 4 جو کہ ایمان کے حصول میں ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ایمان کی حقیقت۔ اسٹوڈنٹس، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ کسی ذات پہ ایسا اٹل اور پختہ یقین رکھنا جو کہ کسی بھی صورت میں اس سے ہم ہٹنے نہ پائیں، ایسا عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان کی جو حقیقت ہے وہ کس صورت میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس کے 4 اصول بیان فرمائے۔ پہلا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ محبت کریں تو اللہ کی ذات کے لیے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، عبادت و ریاضت میں گم رہتا ہے، اچھا اخلاق اختیار فرماتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا اصول فرمایا اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ بغض کا مطلب دشمنی، کہ ایسے شخص کو جو ظالم ہو، جابر ہو، قاہر ہو، لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والا ہو،
اس سے محبت کرنے کی بجائے اپنے دل کے اندر اس کو برا خیال کرنا کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، لہٰذا میری اس وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تیسرا اصول بیان فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ عطا کرنے لگو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، دکھاوا نہ ہو کہ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ خوش ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے، خوش ہوں گے اور میرے بارے میں سوچیں گے کہ یہ بڑا سخی ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ ایسا عمل کرنے کی بجائے ہم اللہ کی رضا کو شامل کریں۔ چوتھا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ روکنا، مطلب کہ جو ظالم جاہل لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول ان پر کم کر رہے ہیں، تو ہم انہیں دینے سے ہاتھ روکیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہے تو ہم کیوں دیں۔ تو ایسے اصولوں کو اپنانا اس حدیث مبارکہ کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ان کے مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں۔ پہلا سٹیپ ہے سوال نمبر 1، صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ سے مراد ہے درود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا، اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال فرمایا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اجر کیا ہے؟ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہم نے چوتھی حدیث مبارکہ پڑھی، جس کے ترجمے کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کی ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کا اجر عافیت کا دروازہ کھولنا ہے، اللہ کی طرف سے امن، سکون، راحت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس شخص کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا ایمان ہماری خواہشات سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ حدیث نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ کوئی شخص اس وقت تک اپنی ذات کو مومن اور ایمان والا کہہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ہر خواہش پر میری ذات کو ترجیح نہ دے، میری ذات کو اپنی تمام تر خواہشات پر ترجیح دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مکمل ایمان والا ہے۔ چوتھا سوال ہے اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے؟ اسٹوڈنٹس، اطاعت رسول کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کر لو۔ حضور کی پیروی کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی فرما برداری کرنا حقیقت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 8 جو ہے یہ مکمل ہوا۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں سے 4، 5 اور 6 حدیثوں کا ترجمہ، تشریح اور مختصراً سوالوں کے جواب نوٹ فرما لیے۔ امید ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔